ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا نے فریال کو برباد اور بدنام کرنے کے لیے جو جال بچھایا ہے اسی جال میں وہ خود کس بری طرح سے پھنسنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے آج کی ایپیسوڈ کے ایک فنی سین کی، جب مہک اپنے کمرے کے سب دروازے اور کھڑکیاں کھول کے اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان سیرت اور زینیا کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے، جبکہ مہک کو یہ بھی پتا ہے کہ سیرت اور زرار دونوں ہی گھر پر موجود ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ فنی بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی جب سیرت کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے تو یہی مہک زرار کو سمجھاتی ہے کہ میں فریال کی مہندی پر گئی ہوں، اسی لیے آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اب ہمیں فریال کی شادی پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے آنٹی کی صحت باقی سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اور مہک کی یہ بات سن کے زرار مہک کا ممنون تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ میری چوائس کتنی اچھی ہے، جو میرے گھر والوں کے ناروا سلوک کے باوجود بھی ان کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تو پھر مہک کو اگلے ہی دن یہ حرکت کرنے کی بندہ پوچھے کیا ضرورت تھی۔ خیر، اب سیرت سے تھپڑ کھانے کے بعد مہک بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ادھر سیرت بھی اپنا سامان پیک کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نہ مہک گھر چھوڑ کے گئی نہ ہی سیرت، کیونکہ مہک کی طبیعت اچانک خراب ہوگی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب خوشخبری آنے والی ہے۔ اور ایسے میں سیرت جو غصے میں اپنا سامان تو پیک کر ہی رہی تھی، لیکن جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب میں جاؤں گی کہاں اور رہوں گی کہاں، جبکہ کوئی اسے روک بھی نہیں رہا۔ تو ایسے میں جب زرار سیرت کو بتائے گا کہ مبارک ہو آپ دادی بننے والی ہیں، تو سیرت کو واپس گھر رکنے کا بہانہ مل جائے گا۔ اب یہاں پر تو سیرت زرار کے سامنے بہت ایکسائٹیڈ ہو کے دکھائے گی جیسے میں تو برسوں سے تمہاری ہونے والی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے شدید غصہ آئے گا کہ اگر مہک گھر چھوڑ کے جا ہی رہی تھی تو زرار کو روکنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ خوشخبری بھی آج ہی کے دن ملنا تھی۔ خیر، دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ فریال نے تو آفس سے لیو لی ہوئی ہے اپنی شادی کے لیے، اور پیچھے زینیا فریال کی اسی شادی کو کینسل کروانے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چال چل چکی ہے۔ زینیا نے اپنی ماں سے جو رقم لے کے زارا کو دی تھی، زارا کسی ان نون اکاؤنٹ سے وہ ساری رقم فریال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے۔ اب چونکہ فریال کی جگہ پہ نیو فائنانس مینیجر کی ہائرنگ ہوئی ہے، تب تک جب تک فریال واپس نہیں آ جاتی، فائنانس مینیجر جب اچانک فریال کے اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم کی ٹرانزیکشن دیکھتا ہے تو شدید پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے فریال پر شک بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ اندر ہی اندر کمپنی کے ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی جس کا شہرام سر کو نہیں پتا۔ اب ادھر زینیا کو بھی میسج پہنچ جاتا ہے زارا کی طرف سے کہ میڈم کام ہو گیا ہے، تو زینیا بھی کسی بہانے سے شہرام کے آفس میں ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے تاکہ فریال کے خلاف باقی کی کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اب اتنے میں جب نیو فائنانس مینیجر شہرام کو آ کے بتاتا ہے کہ سر، کیا مس فریال نے کسی لون کے لیے اپلائی کیا تھا؟ شہرام سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں تھا، تو فائنانس آفیسر بتاتا ہے کہ دراصل مس فریال کے اکاؤنٹ میں تقریباً 1 کروڑ آئے ہیں۔ اب اتنی بڑی رقم کا سن کے تو شہرام پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی رقم آخر فریال کو کس نے بھیجی اور کیوں بھیجی؟ تو جناب زینیا جو یہاں پر موجود ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ شہرام کو مرچ مسالہ لگائے گی کہ شہرام آپ بہت معصوم ہیں، ہر کسی پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ فریال میری کزن ہے اور میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ دونوں ماں بیٹی معصومیت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو اسی طرح سے پاگل بناتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فریال کے خلاف پولیس کارروائی کریں اور فوراً اسے اریسٹ کروائیں۔ لیکن شہرام کا دل نہیں مانتا کہ زینیا جو کچھ فریال کے لیے کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ تبھی وہ زینیا سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مس فریال کی شادی ہے، وہ لیو پر ہیں، جب وہ واپس آفس جوائن کریں گی تو اس ٹاپک پہ میں تب ان سے پوچھ گچھ کر لوں گا۔ اب زینیا کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ جو وہ چاہتی تھی وہ تو ہو ہی نہیں رہا، جبکہ دوسری طرف فریال کے چچا اظہر جو اسپیشلی فریال کی شادی کے لیے پاکستان آئے ہیں اور فریال سے وعدہ کرتے ہیں کہ بیٹا تمہاری شادی میں پورا خاندان شریک ہوگا،
میں تمہیں دھوم دھام سے اور عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ فریال کو تو یقین نہیں آتا کہ خاندان اس کی شادی میں آئے گا، لیکن اظہر چچا کہتے ہیں وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ اب اظہر چچا باقی ساری فیملی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سیرت اور زینیہ کو بھی شادی پر انوائٹ کرتے ہیں۔ ادھر سے فریال اور سمین نشاط اور شانزے کو بھی شادی پر انوائٹ کر لیتے ہیں، لیکن سیرت جو کسی صورت فریال کی شادی پر نہیں جانا چاہتی، وہ اس سلسلے میں زینیہ کو کال کرتی ہے تو زینیہ کہتی ہے کہ موم چلی جائیں، شادی پر کیا حرج ہے۔ سیرت حیران ہوتی ہے اور زینیہ سے پوچھتی ہے کیا مطلب، کیا تم وہ شادی اٹینڈ کرو گی؟ تو زینیہ بڑے مزے سے کہتی ہے کہ شادی ہوگی تو اٹینڈ کروں گی نا، ہاں البتہ تماشا دیکھنے میں ضرور جاؤں گی اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی ضرور آئیں۔ اور پھر سیرت اور زینیہ جب ملتی ہیں تو سیرت زینیہ کو اپنی ایک اور پریشانی بتاتی ہے کہ میری مہک کو اس گھر سے نکالنے کی ہر کوشش ہی ناکام جا رہی ہے۔ اس بار تو زرار نے خود مہک کو میری اور تمہاری برائی کرتے ہوئے سن لیا تھا اپنی ماں کے ساتھ جب کال پر بات کر رہی تھی، تو میں نے بھی وہ ہنگامہ کیا کہ مہک خود گھر چھوڑ کے جا رہی تھی، لیکن اچانک طبیعت خراب ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، اور اب تو زرار اس کے خلاف ایک بھی لفظ سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو زینیہ اپنی ماں کی طرف معنی خیز نظروں سے اور مسکراہٹ سے دیکھ کر کہتی ہے کہ موم پریشان کیوں ہوتی ہیں، وہ امید سے ہوئی ہے تو امید تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اب یہ دونوں ماں بیٹی مل کے مہک کی پریگنینسی ختم کرانے کے لیے چالیں چلنے والی ہیں۔ پتہ نہیں بیچاری مہک کو اور کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ خیر واپس آتے ہیں فریال کی شادی کے ٹاپک پر، تو جناب زینیہ جب دیکھتی ہے کہ شہرام تو فریال کے خلاف کوئی پولیس کارروائی کر ہی نہیں رہا، تو زینیہ خود فریال کے خلاف پولیس کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ بھی عین اس وقت فریال کو اریسٹ کروانے کا سوچتی ہے جب سارا خاندان فریال کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جمع ہوگا۔ تو پورے خاندان کے سامنے اور فریال کے ہونے والے سسرال کے سامنے جب پولیس فریال کو لے کر جائے گی تو پھر فریال کی اس قدر بدنامی ہو جائے گی کہ کبھی کوئی فریال کے گھر رشتہ بھیجنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر زینیہ کی تمام چالاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ شہرام کو پہلے تو غصہ آئے گا کہ جب میں نے پولیس کارروائی نہیں کی تو پھر زینیہ کو کیا ضرورت پڑی تھی فریال کے خلاف کارروائی کروانے کی، اور پھر فریال کو یوں بدنام ہوتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پورے خاندان کے سامنے شہرام کے ساتھ ساتھ اس کی ساری فیملی کو بہت برا لگے گا، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ یقیناً فریال کے خلاف یہ کوئی سازش کی گئی ہے، فریال ایسی نہیں ہے۔ ایسے میں فریال اور سمین کی عزت بچانے کے لیے شہرام آگے بڑھے گا اور اسی وقت فریال سے نکاح کا فیصلہ کرے گا، اور زینیہ جو فریال کی بربادی کا انتظار کر رہی تھی، اگلے ہی لمحے اسے پتہ چلے گا کہ برباد تو وہ خود ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین لگتا یہی ہے کہ سیرت اور زینیہ مہک کی پریگنینسی ختم کروانے کے لیے اسے کھانے میں کچھ ملا کے دینے کی کوشش کریں گی۔ اتفاق سے زرار بھی وہاں پر موجود ہوگا، اور مہک کے لیے بنایا گیا وہ کھانا جب زرار کھانے لگے گا تو سیرت گھبرا کے آگے بڑھے گی اور زرار کو وہ کھانا کھانے سے روک دے گی، اور یہاں پر زرار کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں اس کے ہونے والے بچے کو ختم کرنے کے لیے کتنا سفاک کھیل کھیل رہی تھی۔ تو ناظرین یہ تو میری پریڈکشن ہے، کیونکہ عموماً ڈراموں میں اسی طرح کے سینز کریٹ کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بہو امید سے ہو۔ ویسے میں تو ڈرامے کے رائٹر کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ سیرت نے جس طرح مہک پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ زرار کو چاہیے کہ فوراً مہک کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے، تاکہ ایک تو سیرت کو اندازہ ہو سکے کہ اس نے کتنی بری حرکت کی ہے، اور مہک کو بھی اندازہ ہو سکے کہ زرار کی نظر میں میری عزت کی کتنی ویلیو ہے۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا اس تھپڑ کے بعد زرار کو اپنی ماں کو ایک دفعہ پھر معافی مانگنے پہ معاف کر دینا چاہیے، یا پھر کوئی سیریس ایکشن لینا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔